ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، خاکسار آج پھر آپ کی خدمت میں ختم نبوت ہی کے سلسلہ میں ایک اور آیت لے کر پیش ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں ہر بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے باتیں رکھ دی ہیں اور ہر بات کو کھول کر ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے، جس میں کوئی بات چھپی ہوئی نہیں. اور قرآن کریم ہی وہ ایک ایسی کامل شریعت ہے جس نے کسی بھی بات کو ادھورا نہیں چھوڑا. اب قرآن کریم پر اگر غور کریں تو یہاں ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام کے آنے کا سلسلہ کبھی بھی منقطع نہیں ہو سکتا اور نہ ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں ایک بات بتائی ہے. میں اس کے حوالے سے بات کو آگے بڑھاؤں گا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 72 ہے. اگر ہم بسم اللہ کو سورت کی پہلی آیت شمار کریں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر ایک گروہ کو اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے. فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، پھر جن کے دائیں ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ یا ان کی کتاب دی جائے گی. اولئک یقرؤون کتابہ، یہ لوگ اپنی کتاب کو پڑھیں گے. ولا یظلمون فتیلا، اور ذرہ برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. قرآن کریم کی یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی امام ہوتا ہے، اور جو شخص کسی امام کے تابع ہوگا وہ اسی امام کے پیچھے کھڑا ہوگا. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے پاس ہم لوگوں نے حاضر ہونا ہے تو وہاں ایک ایک کا نام لے کر نہیں پکارا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے اس دن ہم امام کے نام کے ساتھ ان کو پکاریں گے، ان کے پیشوا کے ساتھ ان کو پکاریں گے کہ اس پیشوا کے اور اس امام کے لوگ ادھر آ جائیں، اس امام اور پیشوا کے لوگ ادھر آ جائیں، اور ان کے ہاتھوں میں اعمال نامے پکڑائے جائیں گے. تو گویا ہر زمانہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام جو ہیں وہ قائم ہوتے ہیں اور بھیجے جاتے ہیں. اور اگر دیکھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث قرآن کریم کی اس آیت کے بالکل مطابق ہے، جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے امام کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ من لم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے، دیکھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں فرقہ بندیوں کا ذکر فرمایا کہ میری امت میں فرقے 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 ہو جائیں گے، اور فرمایا بنی اسرائیل میں 72 ہوئے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے. لیکن ان 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ ناجی ہوگا اور وہ ایک جماعت ہوگی. تو جماعت جو ہے وہ بغیر امام کے نہیں ہو سکتی، جس کا امام ہوگا وہی جماعت ہوگی. اور جنتی فرقہ وہ ہوگا جو ایک جماعت سے منسلک ہوگا، جو ایک امام کے تابع ہوگا،
جو ایک امام کے پیچھے ہوگا یا جس کا ایک امام ہوگا. دوسرا فرقہ جو ہے جس کا کوئی امام نہیں وہ ناجی فرقہ نہیں کہلا سکتا. اور ہر زمانہ میں امام ہوتے چلے آئے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ جس کو خدا امام بناتا ہے وہ لازمی طور پر نبی ہوتا ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی زمانہ امام سے خالی نہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آپ کو خدا نے امام مقرر فرمایا آپ کے تابع امام ہوتے رہے، جو کہ خلیفہ کی صورت میں ہوئے یا دیگر اماموں کی صورت میں ہوئے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ہر صدی کے سر پر مجددین کی صورت میں ہوئے. لیکن جس کو خدا امام بناتا ہے خود سے وہ لازمی طور پر مقام نبوت پر فائز ہوتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے، یہ سورہ انعام ہے، اس کی آیت نمبر ہے 86، بلکہ 85 سے میں دیکھ لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور ہم نے اس کو یعنی ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب دیے تھے، ہم نے ان سب کو ہدایت دی تھی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی تھی، اور اس یعنی ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور اسی طرح ہم اچھی طرح کام کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. پھر فرمایا وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت دی تھی، یہ سب کے سب نیکوں میں سے تھے. و اسماعیل و یسع و یونس و لوطا و کلا فضلنا علی العالمین، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو بھی ہدایت دی تھی، ان سب کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور ان کے باپ دادوں اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی، اور ہم نے انہیں چن لیا تھا اور انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی تھی. یہ دیکھیں ان تمام نبیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور یہ اپنے زمانے کے امام کہلاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پر بھی جو کہ سورہ انبیاء ہے اس کا ذکر کر کے وہاں پر یہی بات بیان فرمائی ہے. نبیوں کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 72 میں فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ لُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اسے بھی اور لوط کو بھی اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے تمام جہانوں کے لیے برکت رکھی تھی. پھر فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلٌّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے اسے اسحاق بھی بخشا اور یعقوب بھی بطور پوتے کے دیا، ہم نے سب کو نیک بنایا. پھر فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان لوگوں کو امام بنایا جو وہ ہمارے حکم سے ان کو ہدایت دیتے تھے. أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَهَا عَابِدِينَ، اور ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے. یہاں پر بھی دیکھیں جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ ان لوگوں کو ہم نے امام بنایا.
اور یہ نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے، جس طرح وہاں پر نبیوں کا ذکر ہوا اور پھر کہا کہ یہ امام ہیں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ السجدہ میں یہی بات بیان فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی فرماتا ہے، نبی کا ذکر کیا، اور سورت ہے السجدہ، اس کی آیت نمبر ہے 24 اور 25۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسرائِيلَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، پس تو بھی ایک مکمل کتاب کے ملنے کے متعلق شبہ نہ کر، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہم نے ان میں سے امام بنائے تھے جو کہ ہمارے حکم کے ساتھ لوگوں کو ہدایت دیتے تھے، اس وجہ سے کہ انہوں نے استقلال سے کام لیا، اور وہ لوگ ہماری آیتوں پر مکمل یقین رکھتے تھے۔ اب دیکھیں قرآن کریم کی ان آیات میں نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور فرمایا یہ امام ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو امام مقرر کر دیتا ہے، جس کو امام بناتا ہے، وہ اپنے زمانے کا نبی ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ خدا کی طرف سے وہ امام مقرر کیا جائے، اور جب بھی وہ امام ہوگا، اللہ تعالیٰ جس کو امام بنائے گا وہ لازمی طور پر خدا کی طرف سے جو ہے وہ نبی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو سورہ بنی اسرائیل کی میں نے آیت پڑھی تھی، اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، کہ جو اپنے زمانے کے امام کو اس زمانے میں دیکھنے میں اندھا رہا، پہچاننے میں اندھا رہا، وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ گویا کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا، اور خاص طور پر وہ امام جو کہ خدا کی طرف سے مقرر کردہ ہو، جو مقام نبوت پر فائز ہو، اس کو ماننا لازمی ہوا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس امام کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اضل و سبیلا، وہ بہت برے راستے کی طرف ہے، اس کا راستہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر قرآن کریم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ زمانہ جو ہے اور ہر شخص کو اس کے امام کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، تو زمانے کا ایک امام ہوتا ہے، لیکن خدا جس کو امام مقرر کر دے وہ مقام نبوت پر فائز ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے نبیوں کا ذکر کر کے بتایا کہ خدا کی طرف سے مقرر کیے جانے والے جو امام تھے وہ خدا کی طرف سے نبوت کے مقام پر فائز تھے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبوت کے جاری ہونے کا ذکر فرمایا ہے، نہ کہ انعام نبوت کے منقطع ہونے کا۔ لہذا اس چھوٹے سے وضاحت کے ساتھ میں اس بات کو بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے کو بند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے امام مقرر کر سکتا ہے جو کہ مقام نبوت پر فیض ہوگا۔ تو نبوت کا دروازہ بند نہیں، بلکہ قرآن کریم اس دروازے کو کھول کر بیان کرتا ہے کہ یہ دروازہ نبوت کا کھلا ہوا ہے اور انعام نبوت جو ہے وہ جاری ہے۔ اسی پر میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔